دن کے 11 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عظمالی سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ قوم کل 75واں یوم آزادی اس عزم کی تجدید کے ساتھ منا رہی ہے کہ ملک کو حقیقی معنوں میں اسلامی فلاحی ریاست بنایا جائے گا۔ صدر نے تمام سیاسی جماعتوں پر زور دیا ہے کہ وہ موجودہ اقتصادی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ایک میثاق معیشت وضع کریں۔ حکومت ملک میں بے روزگاری کے سب سے بڑے چیلنج سے نمٹنے کے لیے اپنی پہلی قومی یوتھ امپلائمنٹ پالیسی کا اجرا کرے گی۔ کشمیر پریمیئر لیگ کا دوسرا ایڈیشن آج مظفر آباد میں شروع ہو رہا ہے۔ خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ قوم کل مادر وطن کا 75واں یوم آزادی اس عزم کی تجدید کے ساتھ منائے گی کہ ملک کو ایک حقیقی اسلامی فلاحی ریاست بنانے کے لیے تحریک پاکستان کے جذبے کے ساتھ کام کیا جائے گا۔ دن کا آغاز وفاقی دارالحکومت میں 31 اور صوبائی دارالحکومتوں میں 21 توپوں کی سلامی سے ہوگا۔ دن کے آغاز پر مساجد میں ملک میں امن، یکجہتی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں مانگی جائیں گی۔ تقریبات کا نقطہ عروج اسلام آباد میں قومی پرچم لہرانے کی تقریب ہوگی۔ اور پاکستان ٹیلی ویژن اس دن کی مناسبت سے تحریک پاکستان کے مشاہیر کی خدمات اجاگر کریں گی اور پاکستان کو حقیقت کا روپ دینے کے ان کی غیر معمولی خدمات کو خراج عقیدت پیش کریں گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کل یوم آزادی کے موقع پر جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ دوبارہ ریکارڈ کیے گئے قومی ترانے کا اجرا کریں گے۔ لیاقت علی خان کے بعد وہ دوسرے منتخب وزیر اعظم ہیں جنہیں یہ منفرد اعزاز حاصل ہوگا۔ قومی ترانہ 68 سال بعد 155 گلوکاروں، 48 موسیقاروں اور 6 بینڈ ماسٹرز کی شمولیت کے ساتھ دوبارہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ وزارت اطلاعات و نشریات اور فوج کی شعبہ تعلقات عامہ سمیت مختلف محکموں کے اشتراک سے یہ منصوبہ مکمل کیا گیا ہے۔ تینوں مسلح افواج کی فوجی بینڈز کی دھن بھی قومی ترانے کا حصہ ہوگی۔ ترانے کے دھنوں کی نئی ترتیب میں پاکستان کی تمام ثقافتوں کی کوس قزح اور علاقائی رنگوں کے شاندار تصورات کی ریکارڈنگ کی گئی ہے۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی نے کہا ہے کہ سیاستدانوں اور دوسرے فریقوں کو موجودہ معاشی صورتحال سے نمٹنے کے لیے میثاق معیشت وضع کرنے کی ضرورت ہے۔ لاہور میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ملک کے تمام ادارے قابل احترام ہیں اور وہ ان کے ساتھ کوئی اختلاف پیدا کرنے پر یقین نہیں رکھتے۔ صدر نے کہا کہ بدعنوانی پر قابو پانے کے طریقوں میں ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ تمام مالیاتی لین دین باضابطہ طور پر بینکوں کے ذریعے کیا جائے۔ ایک سوال کے جواب میں ڈاکٹر عارف علوی نے کہا کہ موجودہ حکومت کے ساتھ ان کے خوشگوار تعلقات ہیں اور انہوں نے حکومت کی جانب سے بھجوائی گئی 4 کے سوا باقی تمام سمریوں کی بروقت منظوری دی ہے۔ حکومت ملک میں بے روزگاری کے سب سے بڑی چیلنج سے نمٹنے کے لیے اپنی پہلی قوم یوتھ امپلائمنٹ پالیسی کا اجرا کرے گی۔ اس بات کا اعلان نوجوانوں کے امور کے لیے وزیر اعظم کی معاون خصوصی شیزہ فاطمہ نے اسلام آباد میں پاکستان یوتھ کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا کہ بے روزگاری ملک کو درپیش سب سے بڑا چیلنج ہے جس کے لیے ایک جامع پالیسی تشکیل دی گئی ہے اور جلد اس کا اجرا کیا جائے گا۔ شیزہ فاطمہ نے کہا کہ ہنرمند افرادی قوت بڑھانے کے لیے نوجوانوں کو 1 لاکھ وظائف دیے جا رہے ہیں جس سے انسانی وسائل کی طلب و رسد کے فرق کو ختم کرتے ہوئے صنعت کو ترقی دی جائے گی۔ پاکستان اور چین نے مشترکہ منصوبوں کے لیے کاروباری اور اقتصادی تعلقات سمیت صنعتی تعاون کے فروغ پر اتفاق کیا ہے۔ یہ اتفاق رائے ایڈیشنل سیکریٹری کی زیر قیادت سرمایہ کاری بورڈ کے وفد اور چین کے قونصل جنرل لی بی جیان کے درمیان کراچی میں ایک ملاقات میں ہوا۔ قونصل جنرل نے چینی اور پاکستانی اداروں کے درمیان کراچی میں ملاقات اور دونوں ملکوں کے نجی شعبے کے درمیان خلا کو پر کرنے کے لیے سرمایہ کاری بورڈ کے کردار کو سراہا۔ سرمایہ کاری بورڈ کے ایڈیشنل سیکریٹری نے بتایا کہ حکومت پاکستان نے چین کے تعاون سے ملک میں خصوصی اقتصادی زونز کے قائم کی تجویز پیش کی ہے تاکہ چین کی صنعتی کمپنیوں کو پاکستان میں اس سلسلے کی ضروری سہولتیں فراہم کی جا سکیں۔ انہوں نے بتایا کہ سرمایہ کاری بورڈ نے ورک ویزا اور وزٹ ویزا کا عمل آسان بنا دیا ہے تاکہ چینی سرمایہ کاروں اور کمپنیوں کی جانب سے ورک ویزا کے حصول کے لیے دی جانے والی درخواستوں کی حوصلہ افزائی کی جا سکے۔ کشمیر پریمیئر لیگ کا دوسرا ایڈیشن آج آزاد کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد میں شروع ہو رہا ہے۔ ٹورنامنٹ میں 7 ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں جن میں مظفر آباد ٹائیگرز، ہاکس، جانباز، میرپور رائلز، سٹیلنز، کوٹلی لائنز اور اوورسیز وارریئرز شامل ہیں۔ افتتاحی میچ آج دفاعی چیمپئن راولاکوٹ ہاکس اور جموں کے جانباز کے درمیان کھیلا جائے گا۔
اس کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں. مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ